بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں رہا جو گزشتہ کے الیکشن میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آلموسٹ 50% بنتا ہے۔ اب جو اس کے رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا جو پہلے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے، 2013 کے بعد بھی، 2018 کے بعد بھی، اور دوبارہ سے ملک کے اندر وہی ہنگامے، دھرنے، ہڑتالیں، وہی سلسلہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے جتنے ریاستی ادارے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ جو امن کی صورتحال ہے اسے اسٹیبلش کیا ہے۔ کوئی اتنا بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، ایک ہوا تھا وہ الیکشن سے 2 دن پہلے، الیکشنوں کے دوران آلموسٹ سکون ہی رہا ہے الحمدللہ۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے میں کامیاب ہوا ہے، تو یہ بالکل بات غلط ہوگی اور یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگی اگر ہم اس طرح کا کوئی دعویٰ کریں۔ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے جو چند متنازع ترین الیکشنز ہیں ان میں سے یہ ایک الیکشن ہے، اور ان صحافیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو جرأت کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو 2018 میں ان کا موقف تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا اور ایک خاص شخص کو دولہا بنانے کے لیے جو اس وقت جیل میں ہے یہ ساری انجینئرنگ کی گئی، وہی صحافی آج الحمدللہ ٹروتھ لور بنتے ہوئے یہ بات مان رہے ہیں کہ 2024 کے اندر بھی ایک اور شخص کو دولہا بنایا گیا جسے انگلینڈ سے بلوایا گیا، اور مستقبل میں بھی نظر ہی آ رہا ہے کہ اسی کی جماعت کو حکومت ملے گی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنائے یا کسی بھی طریقے سے۔ اور اس میں ٹاپ آف لسٹ جیو ٹی وی کو، ان کی دلیری کو سلام کہتا ہوں، اور پی ٹی آئی والوں سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ معافی مانگے جیو ٹی وی سے۔ ان لوگوں نے اے آر وائی کی خبریں سن کے اس زمانے میں جیو کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ بکا ہوا ہے۔ جیو آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں 2018 میں تھا کہ الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے، آپ ان کی نشریات دیکھیں، بلکہ اب تو پی ٹی آئی کے آفیسز میں بھی جیو کی نشریات چل رہی ہیں اور جیو ہو رہی ہے ہر طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موقف اس وقت درست تھا کہ عامر میر صاحب ہوں، شاہ زیب خانزادہ ہوں، یہ لوگ اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، غلطی لگ سکتی ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ، لیکن اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منصور علی خان صاحب بڑی دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے میرا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا اکیڈمی میں آ کے۔ اس کے علاوہ بھی اعزاز سید صاحب ہیں، عمران شفقت صاحب ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب، یعنی یہ لوگ اپنے ان اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ 2018 میں بھی غلط ہوا، 2024 میں بھی غلط ہوا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ 2024 میں زیادہ غلط ہو گیا، نمک مرچ کچھ زیادہ ڈل گیا، لیکن یہ جو تکلیف آج پی ٹی آئی کاٹ رہی ہے یہی تکلیف نون لیگ نے کاٹی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں، حکومت میں اگر نہیں بھی وہ آتے تب بھی انہیں ایک سٹرونگ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ حکومت میں آئے ہوئے لوگوں کا قبلہ درست رہے۔ اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ باقی یہ بات تو بھول جائیں کہ حکومت انہوں نے دینی ہے، وہ تو ہم نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا 2022 میں جب یہ سارا رجیم چینج والا معاملہ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے ذریعے، کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا پھر دوبارہ اسے اس دفعہ نہیں آنے دیتے، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے، وہ آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بدلہ اتارنے والا ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس دفعہ تو ظاہر ہے وہ نہیں آنے دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جس طریقے سے 2018 میں ہوا اس کو انہوں نے سمجھ لیں 2018 پلس ہو گیا یہ 2024 کے اندر۔ اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کو اب سولوشن کی طرف لانا پڑے گا، ادروائز ملک مزید انسٹیبل ہوگا۔ مجھے جو اب نظر آ رہا ہے نا مزید وہ انسٹیبلٹی بڑھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے، اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے، کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس سیٹیں اس وقت باقی پارٹیوں سے زیادہ ہیں، لیکن آئین اور قانون کے تحت اگر باقی پارٹیاں آپس میں مل کے اپنی تعداد ان سے زیادہ کر لیتی ہیں، جو کہ یقیناً ہے، پھر ان کا رائٹ ہوگا کہ وہ بھی حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن جس کی بھی حکومت بنے دوسرا اسے ایکسپٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں آئے۔ خان صاحب نے اس وقت بھی پارلیمنٹ سے نکل کے
اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی تھی, پنجاب اسمبلی توڑی اور آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا. اس وقت جو لوگ انہیں سینئر سیاستدان سمجھا رہے تھے انہیں بات سمجھ نہیں آئی, بعد میں خیر انہیں احساس ہو گیا, جس طرح کئی چیزوں کا ان کو احساس بعد میں ہوا. مثلا میں نے فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس بنایا وہ غلط تھا, بعد میں انہیں احساس ہو گیا. اب فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی ہی, وہ فیض آباد دھرنے کی ہی پلی بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ لیتے رہے کہ جی یہ ہو رہا ہے, یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو الگ ہو جانا چاہیے. حالانکہ اس وقت 2017 کے دھرنوں میں اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کر رہی تھی. وقت کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہم نے جب وہ بیان دیا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کر یہ کہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں, عوام نے نہیں ماننا, تو وہ بات اسی طریقے سے درست نکلی. لیکن میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب جب تک جیل آپ نہیں جائیں گے آپ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. یہ جو آپ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے, اس کو چھوڑیں, آپ جیل میں جائیں. دیکھیں جیل میں جانے نے ان کو پے کیا ہے, اس پہ تر رہا. یہ جو ایک دم اتنے سارے ڈیسیژن آئے اس سے بھی لوگوں کی ہمدردی ان کے لیے بڑھی اور اوور آل ان کی جماعت کو فائدہ ہوا. اب جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے, مجھے تو نہیں لگتا اتنی آسانی سے وہ باہر آئیں گے جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے ایک ٹائم لگے گا. نواز شریف صاحب کی بھی تو اب جا کے جان چھوٹی ہے نا, 4-5 سال تو لگ گئے ہیں, تو ان کو بھی ٹائم تو لگے گا. لیکن اس دوران عوام الناس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے, خصوصاً ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تو زیادہ تر ینگ ایج کے لوگ وابستہ ہیں. ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ نے کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کا حصے دار نہیں بننا اس معاملے میں. یہ جو لوگ وی لاگز کر کر کے آپ کا لہو گرما رہے ہیں نا, یہ لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے, یا شاید یہ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کی فیملیز افورڈ کر سکتی ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. لیکن عام جو دھاڑی داڑ بندہ ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو کے الٹیمیٹلی پکڑا جائے اور پیچھے خاندان والے بھی رول جائیں. تو یہ جو وی لاگرز ہیں نا, یوٹیوبرز ہیں اور چند اس قسم کے جذباتی صحافی جو جذباتی ایفیلیشن رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, علمی نہیں رکھتے, علمی رکھتے ہوتے نا تو یہ صحافی 2018 کے فراڈ کو بھی فراڈ سمجھتے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت ٹھیک ہوا تھا یا اس کو چھوڑیں اب آگے چلیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. ہر بندے کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی. یہ اس قسم کے جو صحافی ہیں ان کے باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنے اور اپنے مستقبل کو سپائل نہیں کرنا. اپنے سیاسی لیڈرز کو سیاسی لیڈر رہنے دیں, ان کو مذہبی پیشوا خدا کے لیے نہ بنائیں. میں رات کو بھی ایک سینئر صحافی, ہمارے بزرگ ہیں, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کا وی لاگ سن رہا تھا اور وہ دبے دبے الفاظ میں عوام کو ابھار رہے تھے. مطلب میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اینڈ پہ جا کے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے, پھر اگر زیادہ مسئلہ خراب ہوا تو لوگ اسلحہ بھی نکالیں گے. یعنی وہ بٹوین دا ورڈ کے پی کے لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آپ کو اسلحہ لے کے باہر نکلنا چاہیے. تو یہ تو آپ خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی خان صاحب کو پھوکے چڑھانے والے صحافی ہیں نا, کسی کی یہ جرت نہیں ہو رہی اخلاقی کہ وہ مانے کہ 2018 میں بھی غلط ہوا تھا, 2024 میں زیادہ غلط ہوا. لیکن ان کے مخالفین, وہ صحافی جو اس زمانے میں 2018 کے معاملات کو غلط کہہ رہے تھے, وہ آج بھی 2024 کے معاملات کو غلط کہہ رہے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جیو جو ہے وہ آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کی. ان کے دفتروں میں بھی انہی کی سکرینیں لگی ہوئی ہیں اور انہی صحافیوں کی باتیں کوٹ ہو رہی ہیں. جی سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کہہ دیا, تو حامد میر صاحب نے یہ فرما دیا. پہلے حامد میر صاحب انڈین ایجنٹ ہوتے تھے, آج کل فرماتے ہیں. ہاں, یہ دیکھا آپ نے فرق, کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو گود لے کے سیم پیج کے نام کے اوپر چڑھایا ہوا تھا, جیو کے اوپر اور اس طرح کے صحافیوں کے اوپر. آج جو ہے وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ پہ چڑھ دوڑی ہے تو اب آپ کو وہ صحافی اچھے لگ رہے ہیں. لیکن وہ صحافی اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اس وقت بھی وہاں کھڑے تھے, آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں ٹروتھ لور انسان کو ہونا چاہیے, مستقبل میں بھی معاملات کو دیکھنا چاہیے. باقی ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا اور وہی ہونے جا رہا ہے. اور میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب گیم چینجر اگر کوئی بندہ ہے تو نواز شریف صاحب ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت پاک صاف ہے ایز کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے, اس اعتبار سے کہ وہ اس وقت کے دولہا ہے. جس طرح اس وقت گیم چینجر عمران خان صاحب تھے, وہ 2018 کے دولہا تھے, اس وقت وہ دولہا ہے. اگرچہ وہ خود دولہا بنے یا اپنے بھائی کو بنوائیں, الٹیمیٹلی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے. تو انہیں چاہیے کہ جو حرکتیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی, اب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے
وہی سارے کام یہ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. اور اس میں ہم انہیں زیادہ بڑا مجرم سمجھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو سیکھ چکے ہیں اس طرح کی ساری دو نمبریاں, کیونکہ ہم نے بھی آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے 90s کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتی والا معاملہ کیا, اب ہم میچور ہو چکے ہیں, تو میچورٹی نظر آنی چاہیے. اب اس ساری صورتحال میں سولوشن جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جیل میں جا کے ملنا چاہیے, نواز شریف صاحب کو بھی, زرداری صاحب کو بھی. عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پی ٹی آئی کا جو فیکٹر ہے نا اسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سڑکوں پہ آنے سے آپ روک دیں گے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ واریئرز نے, خصوصاً پاکستانی فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں اور جو ایکسٹریم پہ اس چیز کو لے کے جاتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف ایک بندے کے پاس ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب ہی ان کو قابو میں لا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اندر کر کے ان کو آپ قابو کر لیں گے تو کس حد تک قابو کریں گے؟ اکثریت تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے. اچھا, ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہ کوئی خان صاحب سے ہمدردی والا مسئلہ ہے, نہ کوئی فوج کے ساتھ کوئی دشمنی والا ہے, وہ اپنے ڈالرز بھی بنا رہے ہیں, وہ پھر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں. جس طرح وہ عادل راجہ ہے, اس کی کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. کم از کم میرے بارے میں جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کو کوئی عہدہ مل گیا یہ قبول کرنے والا ہے, تو وہ کدھر ہے جی عہدہ؟ میں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اور یہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ عادل راجہ وہ ہے جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اس وقت کی پولیٹیکل جماعتوں کے خلاف, پھر جنہوں نے لانچ کیا یہ انہی کے خلاف ہو گیا. تو اس طرح کے جو ویلاگرز ہیں جو روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں, جھوٹی خبریں دیتے ہیں اور عوام میں پھیلاتے ہیں, ان لوگوں سے آپ ہوشیار رہے. جو ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں پی ٹی آئی کے اندر, جس طرح عمران ریاض خان صاحب ہیں, مجھے ان سے بنیادی اختلاف ہے ان کی صحافت سے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس لیول کے اوپر نہیں جاتے جس طرح یہ باقی معاملات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی اوریا مقبول جان صاحب بھی, ان سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی, لیکن اوورآل وہ گفتگو کافی حد تک اچھی کرتے ہیں. بیلنس تو نہیں ہوتی, ظاہر ہے کہ بیلنس گفتگو یہ لوگ نہیں کر سکتے, ان کی ہمدردیاں ہیں. جس طرح دوسری طرف بھی ایسے صحافی موجود ہیں جن کی ہمدردیاں دوسری جماعتوں کے ساتھ ہیں. لیکن ان الیکشنز کے بعد ایک خطرناک رزلٹ بڑا سامنے آیا ہے کہ ہم پنجابی لوگ, پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ, پنجاب کی جماعتیں, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, جتنے صحافی ہیں, جتنے میڈیا چینلز ہیں, انہوں نے اپنا اخلاقی فرض اور مذہبی فرض سمجھا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ناکام ترین جماعت ہے پاکستان کی. تو یہ پروگرام تو ان کا مر گیا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی ہیں. ان کے تو سارے آپ دیکھیں کینڈیڈیٹس لاکھوں میں جا رہے ہیں, بلکہ وہ حامد سعید کاظمی صاحب نے تو 3.5 لاکھ ووٹ لیا ہے ملتان سے. اور سندھ میں تو بالکل کلین سویپ ہے, اور سندھ میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. یہ بالکل سندھ کی حد تک تو ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھٹو فیکٹر چلتا ہے وہاں پہ, یہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے, وہاں کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو. اگرچہ کمزوریاں ہیں, وڈیرا سسٹم ہے, باقی سارے معاملات ہیں, لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے, نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے, اب انہیں مان لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں عوام کی حمایت حاصل ہے, جس طرح کے پی ٹی آئی کو کے پی میں عوام کی حمایت حاصل ہے. جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی, لوٹے بنے, آج دیکھیں وہ نظر بھی کہیں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی. اور اب یہ آزاد امیدوار بھی جو ہیں, ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں, اگر ان میں سے بھی کسی نے غداری کی کہ جس شخص کے نام کے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اس کے ساتھ غداری کی, تو اگلی دفعہ یہ بھی پھر الیکشن سے باہر ہی ہوں گے. ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. یہ ہمیشہ سے عوام فیصلہ کر دیتی ہے, اور کے پی والے لوگ تو آپ کو پتہ ہے پٹھان ہے, اور پٹھان تو قبر تک دشمنی نبھاتے ہیں, اور انہوں نے نبھا کے بتائی ہے. بہرحال میں ان الیکشنز کے بعد کوئی خوش نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی والے ٹائم کے اوپر اپنے الیکشنز کرواتے, بلے کا نشان نہ چھنتا. چلیں, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. قاضی صاحب بھی بالکل وہ ایک قانونی فیصلہ کرنے شروع ہو گئے. اخلاقاً تو ان کا فیصلہ درست نہیں, لیکن قانوناً بالکل درست ہے. ہم صرف فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں, میں ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت بھی ایک مثال دی, اور وہ اس کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی صحافیوں نے بھی وہ مثال کوٹ کی ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر وے کے اوپر 140 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے اور اسے پکڑ کے چلان کیا جائے, تو وہ کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی, میں نے جنازے میں پہنچنا ہے, تو ٹھیک ہے چلان آپ دیں اور جنازے میں چلے جائیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا چلان معاف کر دیا جائے. یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی, کوئی موقع ایسا پروڈیوس کرنا چاہیے کہ یہ
الیکشن اپنے کروائیں انٹرا پارٹی, اور اس کے بعد جن کی سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں. اور خان صاحب کے ماننے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور الیکشنز کو ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب بھی ہماری سیٹیں زیادہ ہیں, ان سیٹوں کے ساتھ بھی آپ کی نیشنل اسمبلی میں تو گورنمنٹ نہیں بننے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کا تو پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ کرنا ہے. جب اتحاد نہیں کرنا تو سمپل میجورٹی تو آپ کو ملنی نہیں ہے. لہذا اب آپ یہ غم کھانا چھوڑ دیں کہ ان الیکشنز میں ہم سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے. رائٹ آپ کا تب ہوگا جب آپ دوسروں کو ایکسپٹ کریں. آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہ نون لیگ کے ساتھ, تو بھائی آپ تو گورنمنٹ پھر میجورٹی بنا ہی نہیں سکتے, میجورٹی تو پھر انہی کی ہوگی. ہاں, اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سندھ سنبھال لے, پنجاب نون لیگ سنبھال لے, کے پی سنبھال لے پی ٹی آئی, اور اپنے اپنے صوبوں میں پرفارم کریں, 5 سالوں کے بعد رزلٹ سامنے آ جائے گا. بلکہ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے, ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہیں, وہ پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں. اگلے الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے یہ چور ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو جب بیٹھنا نہیں ہے تو آپ کی اپنی تو سیٹیں بمشکل ہوں گی 100, وہ بھی ساری نکال کے پیچھے 80 کے قریب ہی بنتی ہیں, اگرچہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہے. لیکن جب آپ باقیوں کو نہیں ساتھ ملائیں گے تو 135-40 سیٹیں جو آپ کو چاہیے اور پھر باقی ریزروز ملا کے آلموسٹ 170 کے قریب, وہ تو آپ کی نہیں بننی. لہذا گورنمنٹ تو پھر بھی نہیں بننی, کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے تو آپ کا اپنا ووٹر آپ کو چھوڑ جائے گا, کیونکہ ان کے دماغ میں آپ نے یہ بٹھایا ہوا تھا کہ یہ چور ہے اور میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, تو آپ کا اپنا بیانیہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, پاکستانی ہے. اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, جنہوں نے اسلحہ اٹھا کے پاکستانی فوج کو قتل کیا, پاکستان کی عوام کو قتل کیا, ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آپ نہیں مذاکرات کر سکتے. ٹھیک ہے, اختلاف رائے رکھیں, ہمیں دیکھیں کتنا سخت اختلاف رائے میں رکھتا ہوں, لیکن نماز بریلیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں, دیوبند کے پیچھے بھی, اہل حدیث کے پیچھے بھی, شیعہ کے پیچھے بھی. نہ صرف نماز پڑھتا ہوں, چندے بھی دیتا ہوں. الگ سے مسجد کو نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی. کیوں؟ کہ اس طرح نفرت پھیلتی ہے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بھی جو ہے وہ عوام الناس کو بڑا وائلنٹ کر دیا. میں نے یہ وائلنٹ تو نہیں کیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے, چور ہیں. میں نے کہا ان کے عقیدوں سے اختلاف ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں. جس طرح ہم گمراہ تھے یہ بھی بیچارے گمراہ, انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں اس سے نکالنا ہے. نہ کہ یہ کہ ان سے نفرت کرنی ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, مسجد لادہ سے بنا لو. یہ تو ہم نے کبھی نہیں, نہ کوئی پارٹی بنائی نہ کوئی چندہ بک بنائی. یہ ڈفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو لوگ مجھے اور خان صاحب کی سوچ کو ایک کہتے ہیں نا, ایک فیکٹر میں تو ایک ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو پالیٹکس میں انٹر کیا, جو لوگ پالیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے, اور ہم نے بھی پڑھے لکھے طبقے کو دین کے ساتھ جوڑا اس اعتبار سے کہ وہ بکش مسلمان بنے. لیکن جو اگلے والا فیکٹر ہے نا کہ دوسروں سے اتنی نفرت کرنا کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں, رشتے بھی نہیں کرنے, ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, آپ اسکول میں ان کے بچے چلے جائیں تو ان کے اوپر آوازیں کسنی ہے, یہ کام نہیں. ہم نے پیسو بنایا ہے لوگوں کو, انہوں نے ایکٹیو سے بھی آگے کوئی ایکٹیو پلس بنا دیا ہے کہ نہیں ان کو یہ کہنا ہے. یہ میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو. تو خان صاحب ہی اس اعتبار سے تھوڑی ٹالرنس دکھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں انیشیٹو جو ہے وہ لینا ہے پھر نواز شریف صاحب نے. جائیں جیل میں بیٹھے, بھلے اس میں عدلیہ کے لوگوں کو شامل کریں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہو جائیں, لیکن سولوشن کی طرف جائیں. ڈنڈے کے زور کے اوپر وقتی طور پہ تو حل نکل آئے گا. ابھی آئی ایم ایف کی قسطیں آنے والی ہیں, اس سے پہلے اب نیکسٹ بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگنے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکلنی ہیں. خواہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آ جائے نا, چیخیں پھر بھی نکلنی ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے تب بھی چیخیں نکلنی ہی نکلنی ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم نے پیسہ لے کے کھایا ہوا ہے اتنے عرصے سے, تو وہ واپس کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ جی وہ قرضہ مانگ کے واپس, تو اور آپ کہیں گے آیا جی غوری, اس طرح تو نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. وہ لے کے کھایا ہوا ہے تو واپس تو کرنا ہے. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں ان کو آپ قرضہ واپس کریں, سود واپس نہ کریں کیونکہ سود حرام ہے. جدو لہر سود لال سی سود. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی سود والی ڈیلنگ ہوئی ہے وہ آپ کو پوری تو کرنی ہے. ہاں, ہم نے کسی کو سودی قرضہ دیا ہوا ہے تو ہم سود معاف کر سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جن سے ہم نے لیا ہوا ہے وہ تو سود کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے ناجائز ہونے سے ہم معاف تو اس طریقے سے نہیں کروا سکتے. ہاں, ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا ماڈرن ورلڈ کے اندر. بہرحال میں تو نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, اور آرمی چیف سے, اور چیف جسٹس سے, اور عمران خان صاحب سے, سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کا سوچیں. اور فی الوقت جس طریقے سے 2018 میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ان الیکشنز کو فراڈ سمجھا تھا, ایکسپٹ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے تھے, میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی بیٹھ جانا چاہیے
اور بہتر یہ کہ اپوزیشن میں بیٹھیں جا کے, ان کو ذرا مزہ لینے دیں. ٹھیک ہے, کریں یہ گورنمنٹ. اور اگر گورنمنٹ لیتے ہیں تو جو بھی لے گا وہ پھر تختہ مشق بنے گا. اس وقت گورنمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیٹکس کو خراب کرنا ہے, کیونکہ اتنی جلدی یہ معاملات سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. لیکن عوام کی جو امنگیں ہیں ان کے اوپر اترنا چاہیے پورا. اور یہ جو دھاندلی والا ایشو ہوا اور جو فارم 45 اور 47 کے جو کنفلکٹ آ رہے ہیں وہ منصور علی خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیے ہیں. عدالتوں میں کیسز چلیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ آگے ہونا ہے یہ معاملہ. تو بہتر یہ ہے کہ اسے مل بیٹھ کے سالو کیا جائے. عدالتوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے, میں آپ کو بتا دوں, نہ روڈز پہ چڑھنے سے مسئلے حل ہونے ہیں, یہ مل بیٹھ کے مسئلے حل ہونے ہیں. اور جب تک مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیدھا نہیں کریں گے اسی طریقے سے ہم لڑتے بھرتے رہیں گے. یعنی میں تو دیکھ رہا ہوں آلموسٹ پچھلے 4-5 دن سے پوری قوم جو ہے نا وہ ایک تکلیف کے نیزے کی نوک کے اوپر ہے کہ اب آگے کیا بننا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اب آپ دیکھ لیں, آج پولیس کی جو نفری ہے وہ کوئی ڈفرنٹ ایجنسیز کے لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے. کیوں؟ ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ مصروف ہے اس وقت. سعد رضوی صاحب نے کوئی کال دی ہوئی ہے اور وہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے جب بندے جائیں گے خرچہ ہوتا ہے, پھر کوئی خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے, اس طریقے سے معاملات چلتے جاتے ہیں. تو میں تو یقین مانے کہ اس حوالے سے کافی پریشان ہوں. اور امید کی کرن صرف یہ ہے کہ آپس میں بیٹھیں. اگر یہ بیٹھیں گے نہیں, اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے, اور پھر اعلانیہ معافی بھی مانگے. میں خان صاحب سے تو ریکویسٹ کروں گا 2018 کی ایکٹیویٹی کے اوپر اعلانیہ قوم سے معافی مانگے, اور معافی یہ بھی مانگے اور ان کے جو سہولت کار تھے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, ان سے بھی معافی منگوائیں. اور اس کے بعد 2024 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی معافی مانگی جائے. اور اگر آپ کہیں گے کہ اس کو چھوڑو آگے چلو, تو اس طرح تو معاملہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا موقف آپ ذرا ان کی نظر سے بھی سمجھیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2017 میں ملک چل رہا تھا, آپ نے چلتے پہیے کے اندر وہ جس طرح موٹر بائک کا پہیا تاروں والا جا کے ڈنڈا دے دیا, آپ نے ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا, پہیا بھی ٹوٹ گیا, مجھے آپ لوگوں نے نکال دیا. اس کے بعد میرے خلاف پروپیگنڈا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, پی ٹی آئی کو یوز کر کے مجھے اتنا ان پاپولر کر دیا کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا تھا. لہذا آپ میرے کیسز بھی ختم کریں اور مجھے دوبارہ انڈو کروا کے 2017 پہ لے کے آئیں, جس کی کوشش ہوئی 2024 کے اندر. ان کی نظر سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں انڈو کریں. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی 2018 میں تو ہم پاپولر تھے, آپ لوگوں نے ہمیں گورنمنٹ سے کیوں باہر نکالا, ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو. تو دونوں کے پوائنٹس اپنی جگہ سٹرونگ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کوئی پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں, اس کا حل صرف بیٹھ کے ہوگا. اور اگلی بات میں بڑی خطرناک کرنے لگا ہوں, یہ مسئلہ خان صاحب کی زندگی میں تو سالو ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ ان کی موت کے بعد سالو نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, میں اکثر یہ کہتا ہوں باپا جانی جو ہیں الیاس قادری صاحب, اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ان میں ایک خوبی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. وہ انہوں نے ڈنگ نکال دیا اپنی جماعت کا, ورنہ جتنی بڑی وہ جماعت ہے اگر وہ اس کو وائلنٹ کرنا چاہے تو ملک پورے میں آگ لگانا باپا جانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایون ممتاز قادری بھی ان کا مرید تھا, انہوں نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے قانونی ہاتھ میں لینا چاہیے. اس کی وجہ سے انہوں نے خادم رضوی صاحب کی بھی گالیاں کھائیں, تحریک لبیک بھی ان کے خلاف ہوئی, حنیف قریشی صاحب بھی ان کے خلاف ہوئے. لیکن ان کا یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے. تو باپا جانی نے جس طرح اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی لیگیسی آگے چلے گی. لیکن خان صاحب نے جو تربیت کی ہوئی ہے, اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اس قبلے کو درست نہ کیا تو ان کی وفات کے بعد خدا نہ خواستہ مجھے تو مزید حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے کروانا ہے نا خان صاحب کی زندگی میں کروائیں. جس طریقے سے بھی خان صاحب کو قائل کرنا ہے وہی آگے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو قائل کر سکتے ہیں, ڈنڈے کے ذریعے, کیسز کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے, ڈرا دھمکا کے. آپ چند ایک لوگوں کے ساتھ تو کر لیں گے, لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان میں سے بھی میجورٹی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا کم پتا ہے. جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ بھی دونوں طرف لوگ ایک جیسے ہیں. فرق ہے, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, لیکن آئیڈیلزم کہیں بھی نہیں ہے, وہ سب کو پتا ہے. ابھی کتنی عجیب بات ہے کہ 450 بندوں کے نام ہو پاناما میں اور ایک بندے کو فارغ کیا جائے. جس طرح کے توشہ خانہ میں کئی لوگوں کے نام ہے, کیس ایک بندے کے خلاف بنایا گیا, عمران خان صاحب کے. تو آپ اینالوجی دیکھیں, سیم ہے. اور پیچھے اس کے وہی مسئلہ ہے جو ہمارا شروع سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو. پاکستان بنتے ہی ہمیں وہ مرض لگ گیا تھا کہ یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ہے.
اور دوسرا طبقہ جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن یہ اس وقت لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے دل کے ساتھ کھڑی ہو. مجبوراً کھڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی بھٹو کے قتل کو نہیں بلا سکتی, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ہر دفعہ ہوا. اگر وہ فوج کے حق میں بیان بھی دے دیں تو وہ بیان ہی ہے. اور باقی جو کسر نکالی ہے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کر کے, اس کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی ایسا پاپولر بندہ لے کے آپ لانچ کریں کہ جو آپ کے فضائل لوگوں کو سنائے اور قائل کرے. وہ والا معاملہ تو اب ختم ہو گیا. ہاں, اب اس سے آگے چلیں. وہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب پاپولر لیڈر سامنے آتے ہیں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے اگر اس میں غلوف نہ ہو کہ فوج کا کام نہیں کہ وہ سیاست میں لچ تلے. اور یہ ان کا ڈیڈ لائن کا جو حلف ہے نا, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں سیاست میں کردار ادا نہیں کروں گا. لیکن جب جب موقع ملتا ہے ادا کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ملک کو چوروں کے حوالے کر دیں. تو بھائی جن کے حوالے رہا آپ کے ادارے سے وہ کون سے پاک صاف نکلے؟ صدر ایوب, ضیاء الحق, مشرف, کیا انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا؟ آپ کے سامنے انہوں نے بھی تو نقصان پہنچایا, بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی یہ جو کچھ انہوں نے کیا. جو ایوب خان ہے اس نے تو قبلہ ہی بدل دیا, ڈیموکریٹک ویلیوز ہی ختم کر دی ملک سے. ٹرو ڈیموکریسی آئی نہیں سکی, اس نے پہلا مارشاء اللہ لگایا. ضیاء الحق نے سنی شیعہ اختلاف یہاں پہ عام کیا, کلاشم کوف کلچر, ہیروین, شیعہ کافر نعرے ٹوائلٹس کے اندر. افغان وار کی وجہ سے یہاں پہ اسلحہ آ گیا. اور پھر جو کچھ کیا مشرف نے, ہمیں امریکہ کی جنگ میں جھونک کے ملے تو بمشکل کوئی 20-25 ارب ڈالر, لیکن نقصان ہمارا ہزاروں ارب ڈالرز میں ہو گیا. اور جو ہمارے مینٹل ماڈلز بدل گئے کہ مسجد میں بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کرتے. تو انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بدلے میں اگر آپ پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھیں تو انہوں نے بہت کچھ دیا ہے. بھٹو صاحب نے ایٹامک پروگرام شروع کیا, نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنوائی, ایٹامک بلاسٹ جو ہوئے اس میں سب سے بڑا کردار ان کا تھا. بے نظیر کی وجہ سے میزائل ٹیکنالوجی ملک کے اندر آئی. عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کچھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آواز اٹھائی ہے وہ ایک ریمارکیبل کام ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ ہماری ینگ جنریشن جو پالیٹکس سے ہی نفرت کرتی تھی انہیں مین پالیٹکس کے اندر داخل کیا. یہ خان صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ آرتھوڈاکس قسم کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی انہیں پسند کرتا ہے, اور دوسری طرف جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں وہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں, جو پسند کرنے والے ہیں. باقی آپ کو ہر جگہ لیفٹ یا لیفٹ کے لوگ نظر آئیں گے یا رائٹ کے, یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ مکس ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے پولیٹیکل لیڈرز کو بٹھا کے کوئی درمیان کا سولوشن نکالا جائے. اور خان صاحب سے تو میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ضد چھوڑیں. جو آپ یہ کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھنا, آپ خود ہی آ کے ہمیں کہتے رہے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے, ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں گے. تو یار اگر انڈیا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اینالوجی تو ایک بنائے نا یار. یہ کام تو نہ کریں کہ بھائی آپ لوگ مطلب ایک جگہ ایک ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ جو ہے وہ آپ بالکل نارمل بیہیو کر رہے ہیں. ایک اصول رکھیں, یا تو ان کے ساتھ بھی پھر وہی والی بات کریں نا, لیکن وہاں ان کو سمجھ ہے کہ اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. 2017 کے دھرنوں میں جو نون لیگ چیخ رہی تھی کہ یار اس سے ملک کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے, وہی دھرنے جب خان صاحب کے دور کے اندر ٹی ایل پی نے دیے, خان صاحب نے آ کے جو تقریریں کی وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹی وی پہ آ کے, وہ وہی باتیں تھی کہ اس طریقے سے تو ملک جام ہو جائے گا, اس طریقے سے اگر ہم یورپین یونین کے ساتھ بگاڑ لیں گے تو ہماری اکانومی کا کیا بنے گا. یہ باتیں ان کو اس وقت یاد نہیں آئی تھی, بعد میں آ گئی, بعد میں آئی. بس ٹھیک ہے, اب اپنا قبلہ درست رکھیں اور ان باتوں کو یاد رکھا کریں. میں چاہ رہا تھا کہ میں یعنی الیکشنز کے حوالے سے ضرور بولوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ صرف پولیٹیکل میٹر نہ سمجھیں. اس وقت یہ ظلم کے خلاف بولنا بھی ہے, پلس جو اس وقت پاکستانی نیشن جو میجورٹی مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے ان کا ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ایک نفرت ہے, یعنی جس طرح انڈیا پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے نا, اس طرح پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان کی آپس میں جنگ والا معاملہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں پازیٹیو وے یہی ہے جو میں چند ایک باتیں کر سکتا تھا, جو میں دین کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قادیانی دجال کو غلط کہنا ہے پھر آپ کو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے 2024 کے الیکشنز کو کہنا ہے کہ یہ لوٹے گئے ہیں تو پھر آپ کو 2018 کے الیکشنز کے بارے میں بھی ماننا پڑے گا کہ وہ بھی لوٹے گئے تھے. ہاں, ریشو پروپورشن میں فرق ہو سکتا ہے,
لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا تھا وہ دیکھیں. اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ 2018 کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہوئے اور 2024 کے بینیفیشری پھر خان صاحب تو نہیں بنتے ظاہر ہے, کیونکہ اینڈ رزلٹ پھر اسی اعتبار سے نکلے گا, پھر دوسری پارٹی بینیفیشری ہوگی, کیونکہ جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے انہیں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. ہم نے سولوشن دے دیا. سولوشن یہ ہے کہ ان سب کو بیٹھنا چاہیے, صوبے بانٹ لیں, ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بجٹ بھی آ چکا ہے. پیپلز پارٹی پرفارم کرے سندھ کے اندر, کے پی کے اندر تحریک انصاف کرے جو ابھی تک تو میرے حساب سے اتنا نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا, اور پنجاب کے اندر نون لیگ پرفارم کرے, اگلے الیکشنوں کی تیاری کرے 2029 کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم دھرنوں کے ذریعے کچھ کر لیں گے تو بھائی جن کے ساتھ آپ ٹکرا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے بندوق, آپ لوگ ہیں نہتے, پلس عدالتیں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں یہ کہیں گی کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, اور قانون آپ کو پتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے, وہ رولز کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, بھلے اس میں اخلاقی طور پہ مس ہینڈلنگ ہو. جس طرح یہ بلے کے نشان پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اخلاقاً یہ فیصلہ غلط ہے, اس طریقے سے ایک جماعت کو باہر نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن قانون ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ قانون کے اعتبار سے جو ان کو اپنے کاغذ پورے کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے, ٹھیک ہے. تو اخلاق تو پھر صرف آپ کو ترغیب ہی دلا سکتے ہیں, قانون تو کسی کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہ ان کے پاس پلی ہے, وہ کہتے ہیں ہم کریں گے, تو لوگ دوسرے مخالفین کہیں گے کہ آپ نے قانون فیصلہ غلط کیا. تو دونوں طرف کی رائے کو سنا کریں, ایک چینل کو نہ دیکھا کریں, سارے چینلز کو دیکھا کریں. بلکہ ہم نے تو اب دیکھا ہے کہ وہ چینلز جو آپ کو برے لگتے تھے اب وہ اچھے لگنے شروع ہو گئے, جو اچھے لگتے تھے وہ برے لگنے شروع ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں الحمدللہ اس حوالے سے صحیح ثابت ہوا کہ وہ چینلز, وہ صحافی جو اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, آج بھی آپ کو اصولوں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آج تو بات بیسیکلی کرنی تھی خان صاحب کا جو عدت کیس کا فیصلہ ہوا ہے, چونکہ وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں. یہ میں نے پھر سرسری کہا تھا 2-4 جملے بولوں گا, وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ میں باتیں ڈال دی, میں بولتا گیا. بہرحال میں رات کو میں نے پاکستان کے جتنے ٹاپ کے صحافی ہیں انڈیویجول, میں نے ان کو فون کر کے یہ سارے مسئلے ڈسکس کیے. جو عمران خان صاحب کے شدید ناقدین صحافی ہیں ان سے بھی میں نے لمبی لمبی گفتگو کی. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. اور اس سے بڑی بات, وہ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کو بنانی چاہیے. میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ تو خان کو ہٹلر سمجھتے ہیں. ان کا ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, اس نے اکثریت لی, اگر اسے گورنمنٹ بنانی چاہیے. لیکن وہ اس لیے نہیں گورنمنٹ بنا سکتا کہ وہ اکثریت اتنی نہیں ہے کہ جس میں سیٹیں پوری ہوں. اس کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کو ملانا پڑے گا, اور وہ خان صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں ملانا. تو الٹیمیٹلی اگر گورنمنٹ نہیں بن رہی تو اس میں خان صاحب خود بھی شامل ہیں. ہاں, یا بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے, معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کے چلیں. بہرحال مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی ہمیشہ کی طرح سندھ میں, کے پی میں اللہ کرے کہ پی ٹی آئی کو بنانے دیں. اگر اس کے علاوہ کچھ کیا تو وہ 2 نمبری نہیں ہوگی, کوئی 100 نمبری ہوگی, کیونکہ وہاں تو دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے. اور پنجاب کے اندر ظاہر ہے نون لیگ نے اکثریت حاصل کر لی ہے, پنجاب میں نون لیگ کو بنانی چاہیے. رہ گیا بلوچستان, تو وہاں 50-50 ہے. میرا خیال ہے وہاں پہ چوتھی پارٹی کو موقع دینا چاہیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں لی ہیں, 10 لی ہیں نون لیگ نے صوبائی اسمبلی کی, اور 6-7 مولانا فضل الرحمان نے بھی لی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں یہ سیکریفائز کریں, ایک صوبہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے بھی کریں, انہیں کہیں جی آپ یہاں پرفارم کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے سوٹیبل ایک اپروچ ہوگی, کیونکہ بلوچستان میں جو اس وقت وہ اختلاف ہے نا, اس کو اگر آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں نا تو ایک مذہبی فیکٹر سے کر سکتے ہیں, کیونکہ بلوچستان میں زیادہ تر یعنی جو مذہبی طبقہ ہے وہ اسی مکتب فکر اور اسی جماعت کو پسند کرتا ہے جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں تاکہ یہ بھی کہیں دھرنوں پہ اور وہ سازشوں پہ نہ آ جائیں, ورنہ کے پی میں انہوں نے خان صاحب کو آرام نہیں کرنے دینا. تو یہ چاروں صوبے اس طریقے سے بانٹ لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی دھرنوں سے احتجاج سے کچھ بھی نہیں نکلنا, جس طرح 2018 میں کچھ نہیں نکلا تھا نا, جو دولہا تھا وہ دولہا بن گیا. ابھی بھی جو دولہا ہے, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو, لیکن یہ بہت دور کی بات ہے, زیادہ تو انہی 2 بڑوں کے چانسز ہیں, انہوں نے دولہا بن جانا ہے. اور جو دولہے بنے ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو آپ کے مخالفین نے اپنی حکومت میں آپ کے ساتھ کیا تھا. تو یہ ہم پیار محبت سے ایک میسج دینا چاہتے تھے, امید ہے ہمارے بڑوں تک یہ میسج پہنچ گیا ہوگا. اب انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے دوسرے والا جو عدت کیس کا فیصلہ ہے اس کو, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.